اگر دن نہ ہو رات ہی ہو تو ہم کتنا تنگ آ جائیں، اکتا سے جائیں. انسان جو ہے نا وہ بدلاؤ چاہتا ہے، ہر لمحے چاہتا ہے کہ وہ چینجنگ اس کی زندگی میں آتی رہے. اگر ہم ایک ہی پیٹرن پہ چلتے رہتے ہیں نا تو ہم بور ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، یہ انسان کی ایک نیچر ہے. اگر ہم کسی چیز کے ساتھ زیادہ عرصہ گزارتے ہیں، ہم فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں کہیں اور جانا چاہیے، ہمیں موو آن کرنا چاہیے. تو یہ انسان کی زندگی کی فطرت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر کے اکارڈنگ ہی اس کے لیے کائنات جو ہے وہ بنائی ہے. یہ سب کچھ کس کے لیے؟ ہمارے لیے. تو ہم کتنے شکر گزار ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کتنے فرما بردار ہیں اپنے رب کے، یہ چیزیں بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے. اپنا انالیسز آن ڈیلی بیسس ضروری ہے کریں. جب بھی اس کلاس میں آتے ہیں آپ اپنا انالیسز کیا کریں کہ اس کلاس میں آنے سے پہلے آپ کا ایمان کیسا ہوتا ہے، آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، دن بھر آپ کن کاموں میں مشغول ہوتے ہیں. یہاں پہ آتے ہیں، یہاں پہ کسی کو جبرن نہیں لایا جاتا، جو آتا ہے اپنی خوشی سے آتا ہے، جو جاتا ہے اپنی مرضی سے جاتا ہے. کسی کو یہ نہیں کہا جاتا کہ نہیں آپ نے یہیں رکنا ہے، ہرگز نہیں. تو آپ رکے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ رب کے چنے ہوئے بندے ہیں. تو اس بات کا بھی ہمیں شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، وہ بھی اس طرح کے پلیٹ فارم پہ جہاں فتنے فسادات زور و شور سے. یہاں پہ کچھ اور بات بھی ابھی ہم کر سکتے تھے. آپ بہت سی براڈس پہ وزٹ کریں گے، ڈفرینٹ گفتگو ہو رہی ہوگی. تو ہر انسان وہیں پہ رکتا ہے، وہیں پہ ٹھہرتا ہے، وہیں پہ وہ سننا چاہتا ہے جہاں پہ اس کے انٹرسٹ کے لیول کے اکارڈنگ بات ہو رہی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں رب کا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتنے فسادات کے دور میں بھی رب کی ذات چاہتی ہے کہ آپ گناہوں میں ملوث نہ ہوں. ڈیل نہیں دی ہوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہ آپ گناہ کر رہے ہیں، آپ بھول گئے کہ ہم نے اپنی آخرت بھی ہے اس کو بھی سنوارنا ہے. اچھا، تو آج کے ہم لیکچر کی جانب بڑھتے ہیں کیونکہ 5 بجے تک کلاس کی ٹائمنگ ہوتی ہے، 4 سے 5 تک. ٹھیک ہے، آج کا لیکچر جو ہے وہ ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے آیت نمبر 7 سے. سب کے مصحف اوپن ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. قرآن پاک اوپن کریں، دیکھیں، سورہ شمس اوپن کر لیں، پارہ نمبر 30 میں ہے اور 91 چیپٹر ہے. آیت کے اکارڈنگ آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کروائی جاتی ہے. یہاں پہ ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر کی یہ سیریز ہے جس میں پارہ نمبر 30 سے ہم نے سٹارٹ کیا ہوا اور الحمدللہ ہم سورہ شمس پہ پہنچ چکے ہیں. آیت نمبر 7، وَنَفْسٍ، اور نفس کی، وَمَا، اور اس کی، سَوَّاهَا، جس نے درست کیا اسے. کیا بات ہو رہی ہے؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور جان کی، کیا جان کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جان کی اور اس کی قسم جس نے اسے ٹھیک بنایا. قوتیں عطا فرمائی، جسے بولنے کی قوت، سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت اور فکر، خیال، علم، فہم، سب کچھ عطا فرمایا. کس نے دیا؟ اللہ نے دیا نا. ہمارا کچھ ہے کیا؟ ہم کسی چیز پہ قادر ہیں؟ پھر اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری کی سمجھ اس کے دل میں ڈالی اور اچھائی، برائی، نیکی اور گناہ سے اسے باخبر کر دیا، نیک و بد کے بارے میں بتا دیا. کیا ہے یہ سب؟ تھوڑی دیر امیجن کریں کہ who I am، ہم کون ہیں. ذرا خود سے یہ سوال کریں، اب بھی کریں، اور پھر دیکھیں کیا جواب ملتا ہے. We are nothing. ابھی ہمارے جسم سے جان نکل جائے گی تو کیا پیچھے بچتا ہے؟ ایک باڈی. جب ایک انسان وفات پاتا ہے تو لوگ اسے کیا